بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کے فضول کام چھوڑ کر اللہ کا یہ ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا۔ لاکھوں بھی کوئی دے کر چلا جائے، بستر پر لیٹے لیٹے بھی رزق دولت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ لو، پھر غیب سے اتنا رزق آئے گا آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ پاورفل وظیفہ کر لو، جو کہ ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ آج یہ عمل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گی، اپنے خاص طور پر ان طبقوں کو جن کے پاس ایک وقت کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص وظیفہ بتاؤں گی۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، ان کو فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی دیتی ہے، شہرت بھی دیتی ہے، غرض ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ بس آپ لوگ کامل یقین کر کے اللہ پاک کی ذات پر ہی بھروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندشیں ہوں گی، بد نظر ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں سکون سے بیٹھ جائیں، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، کسی کو جواب نہ دیں، کسی کو نہ بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر۔ اگر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ اگر گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو آپ کو اس وقت وہیں پر ہی مدد ہوگی، اور غیبی طریقے سے آپ کو فوری طور پر دولت ملے گی۔ جتنے بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے بھی زیادہ ملیں گے۔ میرے ایسے بھائی بہن روزانہ ہی مختلف بندوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم قرضوں میں انتہا درجے تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ میرا یقین مانیں، اعتبار یقین کریں، ایسے بھی بھائی بہن اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک وقت کا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں۔ اگر دن میں کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے، دل پھٹ سا جاتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر اس بڑی دنیا میں کیسے کیسے بیچارے لوگ ہیں جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے کہ جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، یتیم بچے یا بچیاں ہیں، بیوہ اور مسکین عورتیں ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے۔ لیکن بندہ بھی کس کس کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ کتنے افراد کی مدد کر پائے گا؟ شاید 2، 4، 5، 10 یا پھر زیادہ ہی مدد کر سکا تو 20 افراد کو دے دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے عزیزوں، بہت ہی پیارے دوستوں، آپ سب سے کہتی ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں، اس کی عبادت کیا کریں اور خوب دل لگا کر کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، پھر بھی خود کھائیں اور گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، وہی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا۔ لوگوں کی رائے پڑھ پڑھ کر میرا دل دماغ پھٹ چکا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتاؤں گی جو سالوں پرانی کتاب سے منسوب ہے،
وہیں سے نکال کر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ یقین کر کے دیکھو میری بہنوں، یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لینا، صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی اپنی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی صبح و شام میں دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ مزدوری میں پتھر باندھ رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے، کوئی گارا وغیرہ بنا رہا ہے۔ لیکن کتنے بیچارے مزدور اور غریب نادار بیچارے، کسی کے پاس تو یہ کام بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، بے شک کسی بھی دن اور کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر پھر بھی زندگی میں دولت، رزق اور پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی غیبی دولت مل جائے، وہ اگر صبح وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک دولت مل جائے گی، آپ بھی غیبی طریقے سے امیر بن جائیں گے۔ تو آپ یہ وظیفہ ابھی پڑھ لیں، بس یہ وظیفہ پڑھ کر آزما لیں، دوسرے دن انشاءاللہ رزق سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ہی ضروری اور لازمی امر ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے اور مکمل ترتیب کو اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے کہ کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاؤ گے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گی، اور خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کھانے کو نہیں۔ یہ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیروں برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ملے گی، اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بے حد و بے حساب رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر ہی یقین کریں اور پختہ ایمان رکھ کر وظیفہ کریں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ہی یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندشیں ہوں گی، بد نظر ہوگی، حاسدین کی حسد ہوگی، بری نظر ہوگی، اور جادو تک کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، کہیں بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو کسی کو جواب نہ دیں، اور کسی کو نہ بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے چپ چاپ بیٹھ جائیں، خاموشی سے گھر کے اندر۔ اگر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وصیتیں پیدا ہوں، آپ کے گھر کے اندر بھی ڈھیروں اور بے حساب کتاب رزق آئے۔ باہر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کرو تاکہ اپنی چار دیواری کے اندر کر لیں، تو پھر معجزات اور برکتیں بھی آپ کو اپنے گھر میں آتے ہوئے نظر آئیں گی۔ غیبی مال و دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ سب سے پہلے گھر میں ہی کسی پاک اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ گھر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر کرنا ہے۔ بے شک میرے بھائی بھی گھر میں کر لیں، یا اگر چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیں، گھر کے اندر تو کافی ہے، یا دونوں ہی اکٹھے بیٹھ کر لیں۔ پھر آپ کے لیے بھی رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کا خاص طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد تین مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کو کوئی سا بھی درود پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے،
تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیم ہی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود پاک تسلی سے 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ کو 3 مرتبہ فوراً سے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر جب آپ لوگ پڑھ لیں پھر آپ لوگوں کو ایک عمل پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر یہ عمل پڑھ لیں۔ اگر تسبیح قریب نہیں ہے تو آپ تمام دوست ہاتھوں کی انگلیوں کے پوٹوں پر بھی پڑھ لیں۔ اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر یہ عمل شروع کیا، پھر 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیا اور پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی۔ کوئی حاجت کی نیت لازمی کرنی، آپ کو غیبی دولت آپ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد فوراً سے آپ لوگ تسبیح پکڑ کر اس سے پہلے 160 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ جب 160 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں اس کے بعد اس طریقے سے 180 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے 21 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا ذوالجلال والاکرام۔ پھر 180 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر 21 مرتبہ اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام، پھر 360 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ بس میرے دوستو، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک جو قرض میں پھنسے ہیں اللہ ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، جو ہماری بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے۔ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کے وظیفے حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔